بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش کا تذکرہ کریں گے۔ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب نے 13 رجب 30 سال بعد عام الفیل شہر مکہ اور کعبہ مقدسہ میں ولادت پائی۔ عرب مورخین نے لکھا ہے کہ جب امیر المومنین کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد کو یہ محسوس ہوا کہ آپ کے فرزند کی پیدائش کی گھڑی آ پہنچی ہے تو خانہ کعبہ کے پاس پہنچی اور بارگاہ الہی میں پیش ہوئیں اور عرض کیا، پروردگار، میں تجھ پر اور تیرے بھیجے ہوئے تمام انبیاء پر ایمان رکھتی ہوں اور اس گھر کے متولی اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کے کلام کی تصدیق کرتی ہوں۔ اے پروردگار، اس ذات کے صدقے جس نے گھر تعمیر کیا اور اس معصوم بچے کے صدقے جو اس وقت میرے پاس امانت ہے، اس کی ولادت کو میرے لیے آسان بنا دے۔ بی بی کی دعا ختم ہوتے ہی اچانک خانہ کعبہ میں شگاف پڑ گیا اور فاطمہ بنت اسد اسی شگاف کے راستے خانہ کعبہ میں داخل ہوئیں اور حاضرین و زائرین کی آنکھوں سے اوجھل ہوئیں۔ مسجد الحرام میں موجود لوگ خوفزدہ ہوئے اور انہوں نے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولنے کی لاکھ کوششیں کی مگر دروازہ نہیں کھلا اور بالآخر جان گئے کہ اس واقعے میں کوئی اہم راز ہے اور اس ماجرے کا تعلق معیشت الہی سے ہے۔ دیوار میں جو نقطہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ کے لیے شگافتہ ہوا تھا، اس کا نام مستجار ہے اور رکن یمانی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اب تک 1450 سے زائد برس گزر چکے ہیں۔ اس طویل مدت میں خانہ کعبہ کی بارہا تعمیر ہوئی، یہاں تک کہ پتھروں کی تبدیلی کے بعد بھی خانہ کعبہ اپنی مسکراہٹ نہیں بھولتا اور دیوار میں وہی شگاف ظاہر ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ 4 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ بہن بھائیوں میں سے سب سے حضرت عقیل، حضرت جعفر، حضرت ام ہانی اور حضرت جمانہ ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کنارے اقدس میں پرورش پائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہوش سنبھالا۔ آنکھ کھلتے ہی حضور کا جمال دیکھا، حضور انور کی باتیں سنی، عادتیں سیکھیں، ہرگز بتوں کی نجاست سے آپ کا دامن آلودہ نہ ہوا، اس لیے آپ کو لقب کریم اللہ تعالی وجہ ملا۔ آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا بابرکت نکاح 2 ہجری ماہ سفر میں ہوا۔ بعض روایات میں ماہ رمضان کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے جہیز میں ایک چادر، کھجور کی چھال سے بھرا ہوا ایک تکیہ، ایک پیالہ، 2 مٹکے اور آٹا پیسنے کی 2 چکیاں تھیں۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی رہائش کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا گھر شان اقدس سے دور تھا، اس لیے حضرت سیدنا حارث بن نعمان رضی اللہ عنہ نے کا گھر شان اقدس سے قریب تھا۔ ایک گھر آپ نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے لیے پیش کیا۔ ابتدائی 3 دن ان مقدس ہستیوں نے روزے رکھے اور رات میں عبادت الہی کی۔ گھر کے کام کاج مثلاً چکی پیسنا، جھاڑو دینا، کھانا پکانا وغیرہ کے کام حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے خود کیے اور باہر کے کام مثلاً سودا سلف لانا، اونٹ کو پانی پلانا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذمہ داریوں میں شامل تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ کی خدمت بھی کیا کرتی تھیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ کی خدمت میں کہا کہ فاطمۃ الزہرا آپ کو گھر کے کاموں سے بے پرواہ کر دیں گی۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک ہی بستر تھا جسے رات میں بچھا کر آرام کیا جاتا تھا اور صبح کو اسی کھال پر اونٹ کے لیے گھاس دانہ ڈال کر چارے کا انتظام کیا جاتا تھا۔ گھر میں کوئی خادم نہ تھا۔ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے اور فرمایا، میرے بچے حسن و حسین کہاں ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ جب ہم صبح اٹھے تو کوئی ایک ایسی چیز نہ تھی کہ ہم چکھ سکتے، اسی لیے والد نے کہا کہ میں دونوں کو باہر لے جاتا ہوں، اگر گھر میں رہے تو تمہارے سامنے روئیں گے اور تمہارے پاس کچھ نہیں کہ تم ان کو کھلا سکو، چنانچہ وہ فلاں یہودی کی طرف گئے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، دیکھا کہ دونوں بچے صراحی سے کھیل رہے ہیں اور ان کے سامنے کچھ بچی کھچی کھجوریں ہیں۔ رسول صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا علی دھوپ تیز ہونے سے پہلے بچوں کو گھر لے چلو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ایک دانہ بھی نہیں ہے، اگر آپ کچھ دیر تشریف رکھیں تو میں فاطمہ کے لیے کچھ کھجوریں لے چلوں۔ یہ سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور حضرت علی نے کچھ کھجوریں جمع کر کے ایک کپڑے میں باندھ لیں اور پھر بچوں کو لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر تشریف لے آئے۔ امیر المومنین حضرت علی کے پاس ایک مرتبہ عید الاضحیٰ کے دن کچھ مہمان آئے تو آپ نے خزیرہ، آٹے اور گوشت سے تیار کردہ ایک کھانا ہوتا ہے وہ پیش کیا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ ہمیں مرغا بھی کھلائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ خلیفہ کے لیے اللہ کے مال سے صرف دو ہی برتن حلال ہیں، ایک وہ جس سے خلیفہ خود اور اس کے گھر والے کھائیں، اور دوسرا وہ برتن جو دوسروں کے سامنے رکھا جائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بہن حضرت زینب کی ایک صاحبزادی حضرت امامہ رضی اللہ عنہما تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے وصیت کی تھی کہ میری وفات کے بعد آپ امامہ سے نکاح کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وصیت پر عمل کرتے ہوئے ان سے نکاح کر لیا۔ جب آپ نے ام المومنین بنت حازم رضی اللہ عنہما سے نکاح کیا تو ان کے پاس 7 دن تک ٹھہرے۔ ان 7 دنوں میں کچھ عورتیں آپ کی زوجہ سے ملنے آئیں۔ یہ دیکھ کر کہ آپ نے اپنے غلام کو چند درہم عطا فرمائے اور فرمایا مہمانوں کے لیے انگور خرید لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی 2 بیویوں سے اس طرح تقسیم کر رکھی تھی کہ پہلی بیوی کے پاس دن گزارتے تو اس کے لیے نصف درہم کا گوشت خریدتے، اور جب دوسری بیوی کے پاس دن گزارتے تو اس کے لیے بھی نصف درہم کا گوشت خریدتے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دوسرے نکاح کی اجازت نہ تھی، لیکن ان کے وصال کے بعد حضرت علی نے نکاح کیے۔ آپ کے 14 لڑکی اور 18 لڑکیاں تھیں۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کچھ اس طرح سے ہوئی کہ کوفہ کی مسجد میں زہر آلود خنجر کے ذریعے نماز کے دوران آپ پر قاتلانہ حملہ کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بری طرح زخمی ہو گئے۔ اگلے 2 دن تک آپ زندہ رہے، لیکن آپ زخموں کی تاب نہ لا سکے اور 21 رمضان 40 ہجری کو آپ نے وفات پائی۔